إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أثرهم بسيماهم وجوه السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. معرفت اصحاب امام کے حوالے سے قرآن کریم کی اب مختلف آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، اور ان آیتوں میں سید المعصومین یعنی اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے لے کر پھر باقی ائمہ طاہرین کے اصحاب تک کی مختلف خصوصیات بیان کی جائے گی. تو جو چیز خود قرآن نے بیان کی ہے وہ یقیناً ترتیب میں پہلے بیان ہونا چاہیے، پھر ساتھ ساتھ آیتوں کی وضاحت میں مختلف احادیث اور تاریخی واقعات. سورہ مبارکہ فتح کی یہ آیت، کل وہ آیت تلاوت کی گئی اصحاب امام کے حوالے سے، جن میں ان کی یہ خاصیت بیان کی گئی ہے جو زیارت وارثہ کے اندر یا زیارت وارثہ کے اختتام پر شہدائے کربلا کی زیارت میں آتی ہے کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. آیت ہی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو، اور زیارت میں ہم نے سلام بھیجا کہ اے اللہ کی مدد کرنے والوں تم پہ ہمارا سلام. اب یہ ایک لقب جو آیا کہ یہ اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، اس کی بھی بہت تشریح ہو سکتی ہے اور ہوگی، لیکن آج دوسری آیت کی تلاوت کر دی گئی، اس کے اندر 3-4 باتیں آئیں. اس کو پھر ہم اس سے ملا کر اپنا بیان آج یا کل انہی آیتوں کے گرد رکھیں گے. آیت کا ترجمہ بہت آسان ہے، سورہ مبارکہ فتح کی آیت ہے، اور قرآن کریم کا سورہ نمبر 48. اور اس آیت کے حوالے سے جو ابھی میں نے تلاوت کی وہ تو میرے اس 1438 ہجرہ کے پورے عشرے کا عنوان بنا اس آیت کے حوالے سے، لیکن اس سورے کی پہلی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کے حوالے سے آج کی جو خاص رات ہے، آخری آیت پورے عشرے کا عنوان، اور پہلی آیت جو آج کی رات جس امام معصوم کی شہادت کی رات ہے، ان پر جو سب سے بڑا اعتراض نعوذ باللہ امام اور اس پر اعتراض، لیکن تاریخ نے بتایا کہ سب سے بڑا اعتراض یہی کہ صلح و نامے پہ دستخط کیوں کی، اور قرآن کریم نے اللہ کے رسول کی صلح حدیبیہ کو
مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی یا فتح مبین یا وکٹری قرار دیا۔ تو یہ پہلی آیت بھی آج رات کی وجہ سے ہماری گفتگو کا عنوان بنے گی، لیکن آدھی تقریر کے بعد اور آخری آیت سے تو بات شروع ہوئی ہے کہ آؤ اور آ کر معرفت اصحاب امام میں، اللہ کے رسول کے اطراف میں جو اصحاب باوفا جمع ہیں ان کی خصوصیت قرآن سے سنو۔ یہ قرآن ہے جو ان کی معرفت کرا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اصحاب امام کا مطلب یہی ہے جو امام کے ساتھ، اصحاب معصوم کا مطلب ہے جو معصوم کے ساتھ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے درمیان انتہائی مہربان۔ اور یہ وہ خصوصیت رحماء رحیم سے نکلا ہے، یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ نے اپنی خاصیت رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور یہ وہ خاصیت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کی بتائی کہ ہمارا حبیب رحیم ہے، مہربان۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے حبیب اگر تو ذرا سخت مزاج کا ہوتا تو جتنے تیرے اطراف بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر چلے جاتے تھے۔ اور یہ والی خاصیت پھر امام معصوم کے اصحاب کی آئی، مگر اپنے درمیان صاحبان ایمان۔ اگر اصحاب امام کے رتبے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، پھر عرض کر دوں کہ امام میں ہمارے زمانے کا امام بھی شامل ہے، جس کا صحابی آپ آج بھی بن سکتے ہیں۔ غیبت میں بھی امام زمانہ دنیا کے کئی صاحبان ایمان کے کانٹیکٹ میں، چاہے ہم فی الحال یہ لفظ ان مومنین کے لیے استعمال نہ کریں جو آج کل امام سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن ظہور کے بعد ان تمام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا، کیونکہ آج کل اگر یہ لفظ استعمال کریں تو ہر ایک یہ دعویٰ کرنا لگے گا کہ رات کے 2 بجے امام میرے گھر میں آتے ہیں اور میں ان کی زیارت کیا کرتا ہوں۔ ایک فتنے اور فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب یہ تو میرے موضوع سے ہٹ کے بات ہو رہی، لیکن صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ آیت تاریخ کا حصہ نہیں، آج بھی اس آیت کے اوپر ہم پورا اتر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رحماء بینہم، اپنے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک، مہربان ہو، ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور تراہم رکعان سجد، جب تم ان کو دیکھو، یہ اصحاب معصوم کی یہ خصوصیت۔ میں اپنے موضوع کا، اپنے عنوان کا ایک لفظ آج بدل رہا ہوں، آخری لفظ، معرفت اصحاب امام کے بدلے معرفت اصحاب معصوم، تاکہ اللہ کے رسول بھی اس عنوان، ان کے صحابی بھی اس عنوان میں آ جائیں۔ جب دیکھو گے یا رکوع میں دیکھو گے یا سجدے میں دیکھو گے، یہ خاص بات قرآن کریم نے بتائی ہے۔ عبادت، رکوع اور سجود یعنی نماز پر ایک پوری مجلس ہونا ہے، وہ تو اپنے وقت پر ہوگی، ابھی 3 مجلسیں اور ہیں آج کے بعد، بلکہ 4۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ ایسی نماز ہے کہ ان کے سجدوں کے آثار ان کی پیشانی پہ نظر آئیں گے۔ سجدے کے آثار کا مطلب خالی و نشان سجدہ ہے، یا سجدے کے آثار کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ تو جب ہم آیت میں وہاں تک پہنچیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی ان کو ملے، رضوان، اللہ ان سے راضی ہو۔ اور یہ بہت اہم لفظ ہے، کیونکہ شاید آج کی مجلس میں یہی ہمارا اصل عنوان بننے والا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ چیز جو ہم بتا رہے ہیں یہ نئی بات نہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات موسیٰ میں بھی اصحاب پیغمبر کی یہ خاصیتیں آئیں اور انجیل عیسیٰ میں بھی یہ خاصیتیں آئیں۔ اصحاب معصوم کیسے ہوتے؟ اب وہ بیان، یہ آیت کا ترجمہ اس لیے کیا کہ کل ایک مومن کی شکایت
کہ مولانا آپ آیتیں پڑھ دیتے ہیں 6 دن گزر جاتے ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. تو اب یہ آیت، لیکن اس میں جو 4-5 باتیں آئیں انہیں کل کی بات سے ہمیں ربط دینا ہے. اور کل کی جو آخری بات تھی، کل کی جو آخری خصوصیت تھی، اب دیکھیں یہ آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں ایک ہلکا سا اشارہ کہا کہ یہی اصحاب معصوم، یہی اصحاب معصوم سخت بھی ہیں نرم بھی، اشدہ بھی ہیں رحماء بھی. ایک ہی چیز اچھی بھی ہوتی ہے، ایک ہی چیز بری بھی ہوتی، ایک ہی چیز سخت بھی ہوتی ہے، ایک ہی چیز نرم بھی ہوتی. اور یہ اشدہ ہیں کفار کے مقابلے میں، رحماء ہیں اپنے درمیان. تو کل والی بات کو میں اس لیے مکمل کر دوں کہ آج کی یہ مجلس شہادت کی رات کی مجلس ہے. ایک عنوان چل رہا ہے، اس عنوان کی 6ٹھی مجلس ہے، اور بہت سارے لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے کربلا کی زیارت پہ جانے کی تیاری کے آخری مرحلوں میں. تو اس حوالے سے بھی، اور پھر جو آج امام معصوم ہے، یہ 4 چیزوں کو آج کی اس مختصر تقریر میں جمع کرنا ہے. تو اس لیے کچھ باتیں آپ کو ادھر کی لگیں گی، کچھ ادھر کی لگیں گی، ترتیب خود دے دیجئے گا، لیکن بات میں کل رات سے ملا رہا. اور میں نے کہا کہ چونکہ اس میں 2 چیزیں اور بھی ہیں کہ زیارت والوں کو بھی ایک پیغام دینا اور آج کی رات کا تو حق ادا کرنا ہی ہے. کوشش کروں گا کہ مصائب کے علاوہ تقریر میں بھی امام کا ایک آدھ واقعہ آ جائے. تو اچھی بھی ایک چیز ہے اور بری بھی ایک چیز، ایک ہی چیز. لقمان نے زبان پکائی، زبان اچھی چیز بھی ہے، زبان بری چیز بھی ہے. یہ تفصیل کل زبان کے حوالے سے آگے. اگر ہم اسی مسئلے کو آگے بڑھائیں، ویسے تو مجھے جس لفظ پہ جانا وہ ایک لمحے میں آ سکتا ہے، لیکن جب یہ مثالیں چل ہی رہی ہیں 2-3 مثالیں اور دے دی جائیں. اور اس میں مثلا علم بہترین چیز بھی ہے، بدترین چیز بھی ہے. علم جو بظاہر اس کے اندر تو کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، علم تو ہوتی ہی اچھی چیز ہے، لیکن نہیں. یہی علم جس کی اچھائی نہیں بتا رہا کیونکہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اظہر من الشمس و ابین من الدہر، سورج سے زیادہ چمکتی ہوئی چیز ہے علم کی خصوصیت. لیکن جب یہی علم عمر ابن حشام کے پاس پہنچتا یا عمر ابن حشام کے پاس تو بدترین چیز بن جاتا. یہی علم جب عمر ابن حشام کے پاس پہنچا تو یہی علم کائنات کی بدترین چیز بن گیا. اور اتنی بدترین چیز بنا کہ اس کا نام بھی لوگ بھول گئے، اس کو ابو جہل کہنے لگے. اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، دانشمند، پڑھا لکھا، علم کے اعتبار سے پورے جزیرہ نما عرب میں اس وقت 1400 سال پہلے اس کے مقابلے کا کوئی نہیں. اتنا علم ہے کہ اس کا نام ہی ہے ابو الحکم، یہ حکمت کا بھی باپ. لیکن نہ آج اس کا کوئی نام، اصلی نام عمر ابن حشام جانتا، نہ آج کوئی اس کا لقب ابو الحکم جانتا. ابو جہل کہہ دو فوراً لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا اشارہ کس کی طرف. علم کا پہاڑ، علم کا مجسمہ، علم کا سمندر. لیکن چونکہ جو علم اس کے پاس آیا وہ بدترین چیز کائنات کی بن گیا، اس لیے اس کا نام ہی ابو جہل بنا، علم کا نام جہل بنا. اور کیوں؟ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ تو پورا واقعہ میں کم از کم 100 دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور اسکول کے اندر بچے بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن کیا جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ باٹم لائن یا پنچ لائن کیا، کہ وہ علم کے جو انسان کو خدا کی معرفت اور شریعت پہ عمل کرنے سے روک دے، وہ علم بدترین علم ہو جاتا. علم بہت اچھی چیز، علم کے اندر خصوصیت ہی خصوصیت. لیکن اگر علم آپ کو خدا کی معرفت سے روکے، یا حکم خدا پہ عمل کرنے سے روکے، یا خدا کے مقابلے میں ضد پیدا کرے خدا کے مقابلے میں، تو وہ بدترین چیز بن جاتا ہے. بس یہ آج کا اصل موضوع یہ نہیں، کیونکہ آج جس امام معصوم کا تذکرہ ہونا، ائمہ طاہرین میں یاد رکھیے گا، مولا کے بعد علم کے اعتبار سے یہ امام سب سے اہم. بہت کم لوگوں کے ذہن ادھر جاتے ہیں. وہ تقریر کے دوسرے حصے میں یہ بات ہوگی. علم مثلا
اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی۔ جب مومن کے پاس آئے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، جب ابو جہل کے پاس جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ لیکن اگر مومن کے پاس بھی یہ علم آ کر اس کو پیغام حق پہ عمل کرنے سے روک رہا، زیادہ پڑھی لکھی عورتیں حجاب کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی، ہر مرتبہ بات گھوم پھر کے عورتوں پہ آ جاتی۔ زیادہ پڑھے لکھے افراد دنیا کے عام علاقوں میں داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، جہاں ماحول کلچر ایسا ہو تو وہاں تو پھر بھی بات چل جاتی۔ اب آپ جا کے صاحبان ایمان کے البم چیک کیجئے گا، پاکستان میں یا انڈیا میں، جتنے بہت پڑھے لکھے ہوں گے، یہ پی ایچ ڈی ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں، ان کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے، انہوں نے 4 ڈگری کی ہے، ان کا پھرا ہوا دماغ ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی کہا جاتا ہے، ان کی تصویریں دیکھ لیجئے گا۔ اور بیچارے اس کے مقابلے میں جو کم پڑھے لکھے ہیں، ان کی تصویریں دیکھ لیجئے گا۔ اب علم مومن کے پاس آئے تو مومن کی کوئی بھی چیز ہے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس گر گیا وہ آپ کو مل گیا، آپ کا کریڈٹ کارڈ گر گیا وہ آپ کو مل گیا، آپ کا اسمارٹ فون آئی فون گر گیا وہ آپ کو مل گیا۔ لیکن اگر مومن کے پاس آ کے بھی آپ میں مزاج ابو جہل کا پیدا کر لے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے انسان نہیں، مولانا ہمیں آپ 1400 سال پہلے کا ایک الٹریٹ آدمی نہیں سمجھیے، جب تک کہ ہماری عقل میں بات نہیں آئے گی ہم عمل نہیں کریں گے۔ اب چھوٹی سی مثال کل رات کی دے دوں، استخارہ نہیں بھائی، ہماری عقل تو کہتی ہے کہ ہم اللہ سے کانٹیکٹ میں، ہم تو استخارے پر جائیں گے، شریعت کچھ بھی کہتی رہے، قرآن حدیث کچھ بھی کہتے رہے۔ جتنے سوال میرے پاس اس حوالے سے آئے، ان کا مزاج کچھ کا مزاج یہ تھا، اور اس میں جو 2-4 باتیں کہی گئیں کہ بھائی ہم نے تو ڈائریکٹ استخارہ کیا اور اتنا فائدہ ہوا۔ ذاتی فائدے کی بنیاد پہ احکام خدا نہیں بنا کرتے۔ ایک صاحب کہیں میں فلاں بیماری میں تھا، میں نے شراب پی، مجھے تو فائدہ ہو گیا، میں تو کہوں گا سارے مراجع کے فتوے بھاڑ میں جائیں، میرے نزدیک تو یہ چیز اچھی چیز ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا؟ لیکن خیر، مجھے کیا ضرورت ہے اتنا جوش میں آنے کی، میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ حضرات کا مسئلہ ہے، آپ کو ایک صحیح طریقہ بتایا، ماننا ہے مانے، نہ مانے نہ مانے۔ کون سا میں استخارہ بہت دیکھ کے اس کی فیس لیتا ہوں کہ میرا کوئی نقصان ہو رہا ہو؟ تو میں واپس اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ استخارہ اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی۔ اچھی چیز تو ایسی ہے کہ نام ہی استخارہ ہے، طلب خیر، یہ خیر ہی خیر ہے، لیکن اپنی ترتیب کے مطابق۔ تو مولا کی وہ حدیث جو ذرا سا مذاق والا پہلو بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن آج شب شہادت ہے تو اس لیے میں بہت سنجیدہ۔ مولا نے کہا بزدلی، بد اخلاقی، کنجوسی۔ نہج البلاغہ 3 حصہ، خیار و خصال رجال شرار و خصال النساء، و خیار و خصال النساء شرار و خصال رجال والی حدیث۔ کہا کہ یہ 3 چیزیں بدترین، بد اخلاقی، کنجوسی، بزدلی، لیکن جب یہ چیزیں مرد میں آئیں تو بدترین ہے، جب یہ چیزیں عورتوں میں آئیں تو بہترین ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، پوری مجلس پڑھی گئی ہے، تو میں اس کی وضاحت بھی نہیں کر رہا کہ مولا نے آگے وجہ جو بتائی وہ کیوں۔ ہاں، صرف بد اخلاقی والے لفظ کی اس لیے وضاحت کر دوں کہ یہ ہماری کل کی مجلس کا عنوان بننے والا ہے۔ یہ لفظ، عورت بد اخلاق ہوگی تو نامحرم مرد سے اپنے آپ کو بچائے گی۔ عورت کی بد اخلاقی اس کی حیا کو بچانے والی چیز۔ اچھا، یہ چونکہ اس حدیث پہ بہت مجلسیں ہوئی ہیں تو اتنا جملہ کہنے کی بھی آج ضرورت نہیں، لیکن ایک پہلے سے میں ایڈوانس میں ایک ربط دے دیتا ہوں اگلی مجلس کا۔ اب یہ بدترین چیز، یہ بہترین چیز۔ بد اخلاقی بری بھی ہے، بد اخلاقی اچھی بھی ہے۔ ڈرپوک ہونا، بزدل ہونا برا بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ پوری مجلس آپ یاد کیجئے جو علماء نے اس حدیث پہ پڑھی۔ اطاعت والدین بہترین چیز بھی ہے کائنات کی، اور بدترین چیز بھی ہے۔ اگر والدین کی اطاعت عام چیزوں میں کی جائے تو بہترین چیز ہے، اور اگر اطاعت والدین بے حجابی میں کی جائے، اطاعت والدین میوزک پارٹی اٹینڈ کرنے میں کی جائے، اطاعت والدین گانا سننے میں کی جائے تو یہ بدترین چیز ہے۔ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی عمر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، والدین کہے کہ چلنا پڑے گا اس پارٹی میں،
والدین کہیں کہ اٹینڈ کرنا پڑے گا یہ والا میوزک کا فنکشن، والدین کہیں کہ مثلا تمہیں حجاب اتار کے چلنا، بہت ساری چیزیں یہاں کے ماحول میں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کے ماحول آپ کو مجبور کر رہا، بات یہاں کی نہیں ہے، بات یہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہو۔ یہ اسکارف اور ابائیں جو بڑے بڑے عورتوں کے ہینڈ بیگ مجھے پلین میں نظر آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں یہ کس کام کے لیے ہیں؟ یہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترنے والے ہوتے ہیں کراچی یا لاہور یا سیالکوٹ یا جہاں یا حیدرآباد یا لکھنؤ یا بمبئی، پتہ چلا یہ اس کام کے لیے، تاکہ یہ ابا اور یہ اسکارف اور یہ حجاب۔ تو اب بدترین چیز بھی ہے اطاعت والدین، بدترین گناہگار ہوگا آدمی۔ چوتھے امام کی وہ حدیث کہ اپنی ماں کو رسیوں سے باندھ کے گھر کے کمرے میں بند کر دو، بچہ تو اچھل پڑا۔ فرزند رسول یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ماں کو رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر دو۔ کہا کہ ہاں، کیونکہ یہی چیز اس وقت والدین کے حق میں بہتر۔ خدا نہ کرے کسی کا باپ یا کسی کی ماں پاگل ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے، اپنے آپ کو زخمی کرنے لگے، جو آج کل انگریزی کا ایک لفظ ہے اور اچھا لفظ ہے، سائیکو ہو جائے۔ ہر وقت یہ ڈرو اس سے کہ وہ اپنے آنکھ کو آگ میں جلا لے گی، چھری سے کاٹ لے گی۔ اس وقت باپ کو یا ماں کو باندھ کے کمرے میں بند کر دینا وہ سمجھ میں آ جاتا۔ بعض گناہ کے حوالے سے بھی معصوم کا یہ جملہ آیا، تو کہاں گئی وہ اطاعت والدین کے فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ یہاں تو ان کو باندھ کر رسی سے باندھ کر کمرے میں بند کر کے لاک کیا جا رہا، کیونکہ اطاعت والدین اپنے موقع پہ اچھی چیز ہے، اطاعت والدین اپنے موقع سے ہٹ کے ہو تو اس سے بری کوئی چیز نہیں۔ میں نے مثال وہ دے دی جس پر کوئی مسلمان آرگومنٹ نہیں کر سکتا ہے، احترام والدین۔ اور ایک ایسا جملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں، جو جملہ آدھا ابھی آ رہا ہے، آدھا جو آخری مثال میں دینے جا رہا ہوں۔ دیکھیں مثالیں تو اتنی ہے کہ ایک ہی چیز اچھی ہے، ایک ہی چیز بری، کہ پورا عشرہ بھی اس کے لیے کم۔ اور اگر آپ اسے میرا اپنا ذاتی ایڈورٹائز نہ سمجھے تو پچھلے سال باب الحوائج مسیساگا کینیڈا میں جو عشرہ میں نے پڑھا وہ تقریباً پورا عشرہ اس موضوع پہ تھا، اچھی اور بری چیز۔ تو ایک مجلس، آدھی مجلس 15 منٹ کافی نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال اصل موضوع کوئی اور لے کے آیا تھا، اسے بھی تو پورا کرنا ہے۔ تو آخری مثال جو دوں گا اس میں یہ والی بات جو والدین کے حوالے سے آئی، آدھی ابھی آ رہی، آدھی 2 منٹ کے بعد آ رہی، وہ کبھی اور نہیں دینے جا رہا ہوں کہ کہوں کہ اگلے ہفتے دے رہا ہوں۔ ابھی اگلی مثال اطاعت والدین، دیکھیے کتنی اچھی چیز ہے کہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ معرفت اصحاب معصوم، معرفت اصحاب معصوم، یہی عنوان ہے۔ ویسے قرآنی صحابی نہیں ہے، رسول کی زیارت سے محروم رہے ہیں، تمام اصحاب کے سردار قرار پائے، ان کی معرفت حاصل کیجیے۔ جو صحابی بھی نہیں بن سکا، جو ایک زیارت بھی رسول کی نہیں کر سکا، موقع بھی ملا تو وہ موقع انہوں نے چھوڑ دیا، اپنا اونٹ گھما کے مدینے سے نکل آئے، ایک دن ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ ایک دن ٹھہر جاتے، پیغمبر کی زیارت ہو جاتی، اصحاب امام 1,20,000 کی لسٹ میں ان کا نام آ جاتا، اصحاب معصوم واپس آ گئے، تمام اصحاب کے سردار ہوئے۔ بڑے بڑے صحابی ان کی زیارت کو جانا، ان کی زیارت کو جانا۔ اور کون بڑے بڑے صحابی جو زندگی بھر رسول کی زیارت کرتے رہے، وہ ایسے قرنی کی زیارت کو جانا اپنے لیے ثواب سمجھتے رہے۔ معرفت اصحاب معصوم ایک ایسا بھی ہے جو صحابی نہیں ہے، اور ایک ہی جملہ میں اکثر کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں، اور ویسے قرنی کا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے، یہ بچوں کو نہیں معلوم ہوتا، اور ان کو یہ واقعہ سنانا بہت ضروری ہے، تو ان کو یاد دلاتے رہیے گا۔ لیکن فی الحال تو میرے پاس وقت نہیں ہے 4 موضوعات آج کی اس 40-50 منٹ کی مجلس میں جمع کرنا۔ ویسے قرنی ایک ہی جملہ کہتا ہوں، جب مولا صفین کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے اور سارا لشکر تیار تھا اور لشکر کو لے کے کوفے سے فوراً باہر نکلے، تو اس کے باوجود رک گئے، اور لوگوں نے کہا یا امیر المومنین کیوں رک گئے؟ کہا کہ ابھی میرا ایک سپاہی باقی ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ کون سپاہی ہے جس کا انتظار امام علی کر رہے ہیں؟ پورے لشکر کو روک کے بیٹھے، جب تک کہ وہ نہیں آئے گا لشکر آگے نہیں بڑھے گا۔ اور پتہ چلا یمن کی جانب سے یہ بوڑھا صحابی آ رہا، پیغمبر کے زمانے میں جوان تھے، مولا کے 40 سال اور گزر چکے ہیں، اور انتظار کیا جا رہا اور ان کو ایک علم دیا جا رہا۔
اس کی فضیلت زیادہ ہے جو امام کا انتظار کرے، یا اس کی فضیلت زیادہ ہے جس کا انتظار امام کرے؟ اور اویس کی سب سے بڑی خاصیت ایک ہی چیز، والدین کی اطاعت، والدین کی اطاعت پر زیارت رسول کو قربان کر دیا۔ جو لوگ شروع مجلس سے بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ آج کے 4 موضوعات میں نے زیارت کا بھی ایک لفظ استعمال کیا۔ اب یہ والدین کی اطاعت بہترین چیز ہے اور بدترین چیز بھی، اور جیسا کہ میں نے کہا فوراً میں آخری بات پہ آ رہا ہوں۔ آخری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں یہی 6 چیزیں، آج کے موضوع کے اعتبار سے اب آخری بات، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، وہ آخری بات جو کہ بہت اہم، یعنی جتنی میں نے اب تک مثالیں دی ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ کاش میں شروع سے ہی یہ ایک بات کہہ دیتا تو میرے پاس اور زیادہ وقت مل جاتا اپنے باقی موضوعات پہ بات کرنے۔ آخری چیز، بہترین چیز، بدترین چیز، بہترین چیز، بدترین چیز، مستحبات و مکروہات کی پابندی۔ مستحب وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، وہ عمل جو رسول اللہ کو پسند ہے، وہ عمل جو امام معصوم کو پسند ہے۔ مکروہ وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے۔ مکروہ کا مطلب ہی کراہیت۔ مستحب کے لفظ میں اگر ذرا سی آپ نے توجہ دی ہے، لفظ حب چھپا ہوا۔ مستحب میں حب ہے، محبت۔ کسے محبت ہے مستحب سے؟ اللہ کو۔ تلاوت قرآن مستحب ہے، کون پسند کرتا ہے تلاوت قرآن؟ اللہ۔ کس کو محبت ہے تلاوت قرآن سے؟ رسول اللہ۔ کون اتنا عاشق ہے تلاوت قرآن کا کہ شب عاشور پوری رات کی مہلت لی اور تلاوت قرآن کرتا رہا؟ ہمارا امام معصوم۔ مستحب اسے کہتے ہیں۔ اور مکروہ کراہیت، کسے کراہیت آتی ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ ہمارے یہاں تو مزیدار ڈشز میں سے ایک ڈش ہے کہ کلیجی کھانا یا گردے کھانا۔ کراہیت کس کو ہے؟ رسول اللہ کو۔ کراہیت کس کو ہے؟ امام معصوم کو۔ لیکن یہی بہترین چیز ہے، یہی بدترین چیز۔ پوری روایت شہید دست غیب نے اپنی کتاب استعاذہ کے ایک چیپٹر میں نقل کی۔ استعاذہ یعنی ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام شیطان، اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچاؤ۔ تو وہ تو ایک الگ کتاب ہے، پورا ایک الگ عنوان ہے، پورا ایک الگ اشرح۔ لیکن مستحبات و مکروہات بہترین چیزیں اور بدترین چیزیں، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، ایک حدیث امام ہے جس کا حوالہ پورا وہاں پر ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ یہی سوال کسی نے امام سے پوچھا، مولا بہترین مومن کون ہے؟ کہا جو مستحبات و مکروہات کی پابندی کرتا ہے۔ اور مولا شیطان کا شکار کون ہے؟ کہا جو مستحبات و مکروہات کی پابندی کرتا۔ سننے والا مجمع، سوال کرنے والا راوی اتنا ہی حیران ہو گئے جیسے کل لقمان کا آقا حیران ہوا تھا کہ کل میں نے کہا تھا اچھی چیز پکاؤ تب بھی یہی زبان آ گئی، آج کہا تھا بری چیز پکاؤ یہی زبان آ گئی۔ ایک جملہ میں کہہ دوں، ذرا مذاق کا انداز بھی ہے اور ذرا سا ایک اعلان بھی ہے میری جانب سے، کیونکہ میں کئی سالوں کے بعد آپ کی خدمت کے لیے آیا اور بہرحال مجھ سے محبت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ، تو 10 دن میں 10 ہی دن ہوتے ہیں، 10 دن میں 15 دن تو ہوتے نہیں۔ تو اتنے سارے مومنین کی خواہش تھی، بعض بچیوں کی خواہش تھی کہ مولانا کچھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا پی لیں، جس کو آپ دعوت کہیں، میں یہ ہمیزہ میں دعوت نہ کہوں، مومن کا دل خوش کرنا۔ میں نے سب سے معذرت کی کہ پہلے سے ہی، میرے آنے سے پہلے ہی، جو ذرا ہوشیار لوگ ہیں نا وہ میرے آنے سے پہلے ہی وعدے لے چکے تھے۔ امام کے آنے سے پہلے تیاری کرنے والا فائدے میں رہے گا، امام کے بعد آنے کے بعد تیاری کرنے والے کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اب یہ بھی ایک عنوان۔ تو بہرحال کسی ایک مومنہ نے کل کی مجلس کے بعد مجھے پیغام بھیجا کہ مولانا نہیں ہمارے گھر تو آپ آ جائیے۔ میں نے معذرت کی، کہا یہ ہماری گارنٹی کے زبان نہیں پکائیں گے۔ خیر وہ میں نے اپنی اچھی اور بری چیز نہیں بتائی لقمان کی، تو اب لقمان کا آقا جتنا حیران ہوا اس سے زیادہ اصحاب امام حیران۔ یہ زبان تو کھانے پینے کی ایک چیز ہے جو پرسنل چوائس ہوتا، مستحبات و مکروہات تو پارٹ آف دا ریلیجن ہے۔ امام سے کہا مولا ہم نہیں سمجھے،
بھائی نتیجہ کیا نکلا یہ بتائیے، مستحبات کی پابندی کریں کہ نہ کریں، مکروہات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ نہ بچائیں؟ آپ نے ایک وقت دو باتیں کہہ دی۔ سورہ محمد کی آیت کی میں نے 4 دن تلاوت کی تھی، اے ایمان لانے والوں اللہ کی مدد کرو، اور السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اصحاب کربلا کو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرنے والے۔ اسی سورہ محمد کی یہ آیت جو میں پڑھ بھی نہیں رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، ابھی تو 4 موضوعات میں سے پہلا بھی شروع نہیں ہوا، لیکن جلدی یا رسول یہ تیرے پاس پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں پورا وقت، باہر نکال کے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ رسول کہہ کیا رہے تھے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ امام کے بعد بیٹھنے والا مولا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مستحبات کہیں کریں کہ نہ کریں؟ ایک جملے میں یہ بات کہی، دوسرے جملے میں یہ بات کہی۔ امام نے کہا اگر کوئی پہلے واجبات کا خیال کر کے پھر مستحبات کی پابندی کرے، اور پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور پھر مکروہات سے بچائے، تو یہ بہترین عمل وہ کر رہا ہے اللہ کو پسند آنے والا۔ اور اگر کوئی واجبات کی پابندی تو نہیں کر رہا، اب مستحبات کے پیچھے لگا ہوا، حرام سے تو اپنے آپ کو نہیں بچا رہا اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو یہ شیطان کا شکار ہو چکا۔ مستحبات و مکروہات بہترین چیز ہے واجبات و حرام کے سسٹم کے بعد، اور بدترین چیز ہے واجبات و حرام کو چھوڑ کر۔ اب مجھے یاد ہے کہ امام بارگاہ علی رضا کے ممبر پہ میں نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی، بہت ہی لائٹ انداز میں، جو آج کی رات اچھا تو نہیں لگ رہا ہے، شہادت کی رات ہے۔ کیا والنٹیئر صاحب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ ذرا لوگوں کو ادھر ادھر کرنا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ہمارے والنٹیئر آ کے وہاں دروازے پہ ہیں، تو شاید ان کا پیغام یہ ہو کہ دیکھیے ادھر ادھر کتنی جگہ خالی ہے۔ جب میں بچپنے میں بریڈ کھاتا تھا ڈبل روٹی، تو بیچ کا سارا حصہ کھا جاتا تھا، چاروں طرف کا جو تھا نا وہ سخت حصہ وہ خالی رہ جاتا تھا۔ وہ مجمع دیکھ کے تو یہی یاد آ رہا ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ میرے پاس باتیں بہت ہیں، اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا۔ تو میں نے ایک مثال دی، خمس نہیں نکالیں گے جوتے کا، جوتے میں بھی خمس واجب ہے؟ جی ہاں واجب ہے مولانا، ابھی تو اس کو 1 سال کے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، کل ہی تو خریدا ہے، آج آپ کی ڈیٹ آف خمس آ گئی، کل آپ نے خریدا ہے، آج آپ کی ڈیٹ آف خمس آ گئی، آپ کو اس کا خمس دینا ہے 1 دن کے بعد۔ جی 1 دن کے بعد، وہ اس کی پرواہ نہیں ہے کالے رنگ کا جوتا نہ ہو۔ کالے رنگ کا جوتا اگر کوئی چیز ہے بھی اسلام میں تو مکروہ ہے نا، حرام تو کوئی نہیں کہتا، مکروہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حرام ہے، خمس اس کے اوپر واجب ہے اور لوگوں کے حق، کوئی بات نہیں۔ اگر کراچی کھارزر یا سولجر بازار کا مومن ہو کہے گا مولانا کوئی باندھا نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سب چلتا، کالے رنگ کا نہیں۔ اب تو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ میں کراچی کے ایک محلے رضویہ سوسائٹی کا رہنے والا، اور اس زمانے میں بہت رواج تھا کراچی میں جوتا مسجدوں سے چوری ہونے کا۔ تو ایسے ایک چور مجھے ملے تھے جو جوتا چوری کرتے تھے، کالے رنگ کا جوتا نہیں چوری کرتے، یہ مکروہ ہے بھائی، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور جوتا چوری کر دینا وہ جائز ہے، اس میں کوئی کالے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، نہیں یہ کالے رنگ کا جوتا جو ہے گھر میں غم لاتا اور مصیبت لاتا۔ یہ جو ایک مزاج بنتا، سارا سال نماز نہیں پڑھیں گے، شب قدر کی 2 رکعت نماز پڑھنے پہنچ جائیں گے۔ وہ تو کہیے عید کے دن کہیں سے یہ خیال آ گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس دن فجر کی قضا نماز پڑھ لو، فجر کی نماز قضا کر رہے ہو اور عید کی نماز بالکل ٹائم پر آ گئے، 5 منٹ پہلے شروع ہوئی تو انتظامیہ کی جان کھا لیتے ہیں کہ آپ نے ہماری نماز چھوڑوا دی۔ اب یہ جو ایک مزاج بن رہا، مستحبات و مکروہات بہت اہم چیز ہے، یہ مومن کے ایمان کو بچانے والی ڈیفنس لائن ہے، بشرط یہ ہے کہ پہلے واجبات و حرام کی پابندی کی جائے۔ جیسے اب میں کہہ رہا ہوں کہ اطاعت والدین کتنی اچھی چیز ہے، واجبات سے زیادہ مستحبات میں آتی ہے، لیکن اگر حرام کام کر کے والدین کی اطاعت ہو رہی، ایک ہمارے پاس بہت مشہور روایت، بہت مشہور، آج کل تو الحمدللہ اردو میں بھی اس سبجیکٹ پہ بہت سی حدیثیں لکھی گئی، میں بہت خطرناک عنوان پہ آ رہا ہوں اس روایت کے بعد، لیکن بہرحال میری ذمہ داری ہے کہ پیغام دوں، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی۔ آپ 2 صفحے کا ای میل مجھے بھیجیں کہ ہم تو دیکھیں گے، استخارہ آغا سیستانی منع کرتے رہے۔
لیکن میری ذمہ داری ہے پیغام دے دو، باقی آپ کے پاس بھی طاقت ہے، آپ کے پاس بھی انگلیاں ہیں، آپ بھی آئی ٹی کے ماہر ہیں، میں تو ماہر بھی نہیں، جو چاہے لکھیے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اتنی اچھی چیز ہے کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن کہ مجھے بہت اس سے آسانی ہوتی ہے۔ خیر، تو میں واپس آتا ہوں۔ ملاقات امام کے عنوان پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، ان میں یہ واقعہ سب میں ملے گا کہ ایک بیٹا ریگولر شب جمعہ کربلا میں آقا حسین کی زیارت کے لیے جاتا تھا، کیونکہ اس کا گاؤں کربلا سے بہت قریب تھا، 40 میل 50 میل۔ اب ایسے آدمی کا تو دل چاہے کہ روزانہ کربلا کی زیارت کر کے آ جاؤ، لیکن نہیں، باپ اس کا بوڑھے ہونے کی وجہ سے ذرا ہینڈی کیپ ٹائپ کا تھا، وہ بستر پہ رہتا تھا، واش روم وغیرہ جانا ہے تو بیٹے کی مدد چاہیے، بیٹا خدمت میں لگا ہے باپ کی۔ حضرت موسیٰ کا جنت کا پڑوسی کون تھا؟ وہ قصائی، جس کی ماں بستر سے ہل نہیں سکتی اور وہ خدمت کرتا ہے، بہت مشہور واقعہ۔ اور یہ امام زمانہ کے جد آقا حسین کی زیارت کی بات ہو رہی ہے، وہ صرف ایک شب جمعہ ہفتے کے 6 دن اور 7 راتوں میں 7 دن باپ کی خدمت کرتا ہے، 6 راتیں باپ کی خدمت کرتا ہے، 7ویں رات عشاء تک باپ کے ساتھ رہتا ہے، فجر سے پہلے واپس آ جاتا ہے، باپ سے اجازت لے کہ بابا آج شب جمعہ ہے، دنیا بھر سے زائرین آقا حسین کی زیارت کو آئیں، اور میں کربلا سے 40 میل 30 میل دور رہوں اور آج بھی زیارت نہ کروں۔ شب جمعہ آسمان سے فرشتے اتر کے آتے ہیں، 1,24,000 انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں، پورے 11 امام زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حاجی علی بغدادی کا مشہور واقعہ جو مفاتی میں بھی ہے، 7ویں امام کی زیارت میں، اور ملاقات امام کتاب میں بھی ہے، کہ جب وہ کاظمین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ان کو زمانے کے امام مل گئے، اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ امام ہے، بعد میں پتا چلا، تو پوچھا کہ ایک روایت پڑھی جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط، کہ لوگوں نے رات کو دیکھا کہ نور کی ایک سواری یا عماری آسمان سے اتر کے زمین کی جانب آ رہی، اور ایسا اس عماری کا جاہو جلال ایسا کہ سوال کیا یہ سواری کس کی ہے؟ کہا کہ یہ رسول کی بیٹی فاطمہ اور ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی سواری۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سواری کہاں جا رہی؟ کہا کہ سواری یاد نہیں، آج شب جمعہ شہزادی کونین اپنی مادر گرامی کے ساتھ اپنے لال حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو 1,24,000 انبیاء، 11 امام اور تمام ملائکہ اور خود شہزادی اور خدیجہ طاہرہ زیارت کے لیے جاتے، تو آپ کہیں گے کہ 11 امام کیوں کہا؟ کیونکہ 12ویں امام پہلے سے کربلا میں وہاں کھڑے ہوتے، جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ایک مقام صاحب زمان ہے دریائے فرات کے کنارے، وہاں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں، وہ میزبان ہوتے ہیں، یہ آنے والے مہمان۔ تو شہزادی کی سواری سے پرچے گر رہے ہیں، محمل سے پرچے گر رہے ہیں، جس پہ لکھا ہے امان امان لزوار قبر الحسین یوم القیامہ، جو حسین کی قبر کی زیارت کرنا، اسے اللہ کے ہر عذاب سے قیامت کے دن امان ملے گی۔ مولا یہ روایت صحیح ہے کہ غلط؟ حاجی علی بغدادی زمانے کے امام سے پوچھ رہے ہیں، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرے جد کی زیارت کرنے والے کا اجر و ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر پیدل زیارت کرنے والا ہر قدم پر ہر قدم 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 1000 دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، 1000 سنت حج اور 1000 عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، خدا کہتا ہے جو کچھ تم نے آج تک کیا ہے سب معاف ہے، نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا مطلب یہ لوگ لیتے ہیں دوبارہ شرابیں پینا شروع کر دو، دوبارہ بے حجابی اختیار کر لو، دوبارہ لوگوں کا حق کھانا شروع کر دو۔ یہ کوئی تھوڑی مطلب ہے نئی زندگی کا۔ لیکن چلے، نئی زندگی کا لفظ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے کہ اے اللہ ایک بار مجھے دنیا میں پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، اب میرا وعدہ ہے نئی زندگی شروع کروں گا عمل صالح سے۔ لیکن بہت ساری باتیں ایک تقریر میں جمع کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ زائر، کربلا کا زائر، آقا حسین کا زائر،
سواری والے زائر کا بھی یہ ثواب، پیدل والے زائر کا کیا کہنا۔ مگر اتنی اہم عبادت اگر واجبات کے بعد زیارت آ رہی اور اس کے جو مکروہات ہیں اگر حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد، چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، اصولی اعتبار سے آج میں 5 منٹ پہلے بیان میں نے شروع کیا، اس کا اعلان پہلے کیا جا چکا، تو اب وہ وقت آ گیا کہ مصائب کی منزل پہ آنا، اور ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہو، لیکن ایک چھوٹی سی بات، یہ بات لوگوں کو حج کے لیے یاد ہے، زیارت کے لیے لوگ بھول جاتے ہیں، زیارت کے لیے بھی یہ اصول اپنی جگہ، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ قرضہ ہے اور قرضے کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، قرضے کی ادائیگی اسلام میں کتنا اہم واجب ہے، کتنا اہم واجب ہے۔ مسجد نجس ہو جائے فوراً پاک کرنا واجب ہے، اور پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو پہلے نماز پڑھے کہ پہلے مسجد پاک کرے، اور پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ نہیں نماز کا وقت نہیں، نماز قضا ہونے جا رہی ہے، پہلے نماز بچائیں کہ پہلے مسجد پاک کرے۔ اس میں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ دیگر مشہور مراجع سے ذرا مختلف ہے، وقت نہیں ہے تو میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ قرضے کی ادائیگی اس سے اہم مسئلہ، مسجد اگر نجس ہو جائے اس کو پاک کرنے سے زیادہ اہم قرضے کی ادائیگی کا مسئلہ، اور چونکہ یہ مسئلہ توضیح المسائل میں بھی آ گیا، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، تو ہر آدمی اپنے گھر جا کے چیک کر سکتا کہ یہ مسئلہ وہاں بھی آ گیا کہ مسجد اگر نجس ہو جائے تو پہلے نماز پڑھ کے مسجد کو بعد میں پاک کر سکتے ہو۔ باقی مراجع کہتے ہیں کہ اگر نماز قضا نہیں ہو رہی ہے پہلے مسجد پاک کرو، لیکن قرضے کی حد تک یہ مسئلہ کہ اگر قرضہ آپ نے لیا ہے اور ادائیگی کا وقت آ گیا، وقت کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کو، نمبر 1 یا تو پہلے سے طے ہے کہ اس تاریخ کو قرضہ دینا ہے، وہ تاریخ آ گئی، اور یا پھر کہ قرضہ دیا ہے ادائیگی کا کوئی وقت طے نہیں ہوا ہے۔ جب وقت طے نہ ہو تو گین، انگریزی محاورہ ہے، قرضہ دینے والے کے کورٹ میں اسے اختیار ہے کہ وہ ہر وقت آ کے اپنا قرضہ مانگ سکتے ہیں اور آپ کو دینا واجب، اگر کوئی تاریخ طے نہیں ہے تو ہر وقت اسے مانگنے کا حق ہے۔ تو دونوں میں سے جو قرضہ، یہی حکم تو ہے نا، نماز اول وقت کی نماز، کربلا کے برستے تیروں میں نماز، ابو ثمامہ سیداوی نے کہا وقت نماز آیا، مولا نے کہا اول وقت نماز پڑھیں گے، صفین کی لڑائی، اول وقت نماز کا وقت آیا، مولا گھوڑے سے اتر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ آ گیا جس نے قرضہ دیا اور کہا میرا قرضہ دو، وقت آ چکا ہے اور آپ کی حیثیت ہے تو واجب ہے کہ نماز کو روک دیں، نہیں پڑھیں نماز، پہلے اس کا قرضہ دیں گے اس کے بعد نماز پڑھیں۔ بلکہ اس کے بعد کا مسئلہ اگر نماز قضا ہو رہی، 2 جملوں کا مسئلہ ہے، توضیح المسائل میں موجود ہے، میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ حوالہ یا ریفرنس آسان ترین کتاب کا دوں کہ بچہ بھی گھر جا کے دیکھ لے۔ نماز قضا ہو رہی تو تو مسجد تک میں وہ علماء جو کہتے ہیں مسجد کو فوراً پاک کرنا، کہتے ہیں نماز قضا ہو رہی ہے پہلے نماز پڑھو پھر مسجد پاک کرو۔ قرضے میں نہیں، قرضے میں یہ ہے کہ نماز تو قضا نہیں ہونے دو، نماز پڑھتے پڑھتے کوشش کرو کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ مثلا پیسے رکھے ہوئے ہیں ایسی الماری میں جو چند قدم کے فاصلے پر ہے، آپ کو قبلے سے نہیں ہٹنا پڑے گا، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور وہ لاک کھول بھی رہے ہیں، الماری کا پٹ آپ نے کھولا، پیسے نکالے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کو پیسے دیے۔ یہ واجب ہے، کوئی عام سے مستحب یا ریکمینڈ یا ثواب والے مسئلے کو نہیں بتا رہا۔ نماز جیسا اہم فریضہ، آج کی مجلس کس آیت سے شروع ہوئی؟ تراہم رکعا سجدا۔ اصحاب امام کی خاصیت یا رکوع میں ہوں گے یا سجود میں ہوں گے، لیکن قرضے کا وقت آ گیا تو اپنا رکوع بھی روکیں گے، اپنا سجدہ بھی روکیں گے۔ اتنا اہم مسئلہ، ہمارے ہاں جتنے آرام کے ساتھ قرضے ہضم کر لیے جاتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج کا موضوع تھا مستحبات و مکروہات۔ حج پہ لوگ نہیں جاتے اگر قرضہ ہو، یا اگر جاتے بھی ہیں تو کوشش کرتے ہیں کم از کم اس آدمی سے اجازت لیں۔ زیارت بہت ثواب، اتنی فضیلت تو میں نے بتائی،
اور آپ نے تو زندگی بھر سنی، سواری کی زیارت ہو، پیدل کی زیارت ہو، اس کے فائدے کہ اللہ کہتا سب معاف، تیری ہر دعا قبول، ہر قدم پہ اتنی نیکیاں، اتنے گناہ معاف، اتنی دعائیں قبول، یہ سارے ثواب، اتنے فائدے کہ اسلام کی مستحب عبادت میں سب سے ٹاپ پہ زیارت ہوگی۔ مگر قرضہ اگر آپ پر ہے، قرضہ اگر آپ پر ہے، دل تو ہمارا بھی بہت تڑپتا، من تو ہمارا بھی کہتا کہ قرضہ تو ہم بعد میں ادا کرتے رہیں گے، ہمارے پاس پورا سال ہے، کما کے دے دیں گے، زیارت کے تو موقع بھی مل رہا نہیں۔ اگر ٹائم آ گیا قرضے کا تو یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی، یا وقت نہ آیا یا خود وہ آدمی راضی ہے، اور اس کے لیے سامنے والے کے لیے راضی ہونا بھی لازم اور واجب نہیں، اس کا حق ہے، وہ مانگ سکتا۔ دربار ابن زیاد میں مسلم ابن عقیل اس طرح گرفتار ہوئے، مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں ابھی، کہ ہاتھوں میں رسی بندھی ہے، ہونٹ زخمی ہیں، دانتوں سے خون جاری ہے، یہ ہاشمی شیر کس طرح دھوکے میں گڑھا کھود کے گرفتار کیا گئے۔ جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ اس مجمع میں ہوں گے، کچھ لوگ جو میری گفتگو آن لائن سن رہے ہیں، مسجد کوفہ ضرور جائیں گے، مسلم ابن عقیل کی روضے کی زیارت ضرور کریں گے، وہ دربار ابن زیاد ضرور دیکھیں گے جہاں مسلم قیدی بنا کے لائے گئے اور جس کی چھت سے مسلم کے بے سر کے لاشے کو پھینکا گیا۔ یہ سب چیزیں مسلم کا یہ واقعہ ابھی تو ہے نا، کہ جب ابن زیاد نے یقینی حکم جاری کر دیا گردن اڑا دو، دربار میں دیکھا، ایک بار کہا کہ میرے اوپر کچھ قرضہ، میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، قرضہ ادا کر کے نگاہ پڑی، ایک عمر سعد ہی جانا پہچانا چہرہ نظر آیا، کہا کہ اے پسر سعد، تجھے ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، میری یہ ڈھال بھیج کے اس سے میرا قرضہ ادا کر۔ ابن زیاد کی تلوار چل رہی، آقا حسین کے انتہائی اہم مشن پہ کوفے آئے ہوئے، ظالم کی جانب سے موت کا حکم آیا، لیکن قرضہ اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ میں تو بات اس کی قرضے کی نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا آج کا موضوع نہیں، آج کا موضوع ہے مستحبات و مکروہات۔ ظاہر کہ یہ سارے ثواب بتائے گئے ہیں، شرط یہ کہ کسی واجب کو روند کے زیارت پہ نہ آیا اور کسی حرام کو انجام دے کے زیارت پہ نہ آیا۔ بہترین چیز بھی ہے، اصل تو جملہ یہ تھا، اور بدترین چیز بھی، دین کو سمجھنا پڑتا۔ ایک ہی چیز آج اچھی لگ رہی ہے، گھنٹے کے بعد وہ بری بن سکتی۔ نوح امام کا کتنا مشہور واقعہ کہ عورت کو دیکھا تو حرام تھا، اور 4 گھنٹے بعد دیکھا تو حلال، اور پھر 3 گھنٹے بعد دیکھا حرام، تو پھر حلال، تو پھر حرام، تو پھر حلال، 24 گھنٹے میں 8 بار، 4 بار حرام، 4 بار حلال۔ لیکن وہ ذرا سا شب شہادت اور میرے آج کے موضوع سے ہٹ کے واقعہ۔ اب اتنی اہم عبادت، اب بات خالی، اب ایسا نہیں ہے کہ میں زیارت ہی کے موضوع پہ اٹک کے رہ جاؤں، زیارت کے مستحبات، خود زیارت مستحب، پھر اس کے مستحب۔ اچھا، ایک سوال کسی نے کیا، اس لیے جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، ذرا آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن ایک سوال کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ کربلا کی زیارت میں آدمی جائے تو بالکل ایسا جائے جیسے کوئی غمزدہ، پریشان حال، بال بکھرے ہوئے ہیں، میلے کپڑے ہیں، سیدھا جائے۔ جی نہیں، یہ آپ نے غلط سنا۔ غذا کے بارے میں تو آیا ہے کہ ایسے کھانے کھاؤ، لیکن زیارت کے آداب میں آقا حسین کی زیارت میں بھی ہے، بلکہ خاص آقا حسین ہی کی زیارت میں ہے کہ فرات سے غسل کر کے روضے پہ حاضری۔ غسل زیارت امام حسین مستحب غسل ہے، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ ایک طرح سے ہی آقا حسین ہی کے لیے، اس لیے کہ باقی جتنے معصومین کے روضے ہیں وہ دریائے فرات پر تو ہیں ہی نہیں، صرف آقا حسین، آقا عباس، لیکن بات ابھی ہو رہی ہے 12 امام 14 معصوم۔ ایک یہی روضہ تو ایسا ہے کہ جو دریائے فرات پر ہے، جہاں بہت، ہاں یہ ایک ضرور اختلاف ہے مجتہدین کہ دریائے فرات سے غسل کرنا ہے کہ ماء فرات سے غسل کرنا، اور الغسل من النہر الفرات اور من الماء الفرات، لیکن غسل مستحب ہے آقا حسین کی زیارت کے لیے، کیونکہ عام آدمی تو عام آدمی جو 100 دفعہ قافلے لے کے گئے ہیں، وہ بھی اپنے زائرین کو یہ مشورہ دیتے ہیں۔ اب واجبات کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، میں بھی دخل نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر یوں مسئلہ پوچھے، یہ اختلاف ہے۔ کیا اس اختلاف کا خلاصہ بس ایک ہی یہی جملہ کہنا تھا، اور میں اپنے موضوع پہ جلدی سے آ رہا ہوں، ٹائم میرے ہاتھ سے پتہ نہیں کہاں نکل گیا، تو وہ خلاصہ یہ
کہ اگر یہ مسئلہ ہو کہ دریائے فرات سے غسل کرنا تو آج تو دریائے فرات کربلا سے بہت دور. ہاں مسیب تو فلاں مسلم جائیں گے تو دریا آپ کو ملے گا اور ہر آدمی کے لیے ممکن بھی نہیں وہاں تک جا کے غسل کر کے کربلا. اور اگر ہو کہ مسئلہ دریائے فرات نہیں فرات کا پانی تو کربلا میں جہاں تک میری تحقیق جتنے ہوٹل مسافر خانے سب میں فرات کا ہی پانی آتا. تو اپنے مسافر خانے میں بھی جو آپ غسل کرتے ہیں اپنے ہوٹل کے واش روم میں بھی وہ دریائے فرات ہی کا پانی دریائے فرات ہی وہاں پہ پانی کی سپلائی کا سب سے بہترین انتظام ہے. اور ہمارے موجودہ مراجع کہتے ہیں دریا لازم نہیں ہے ماء فرات لازم ہے فرات کا پانی. تو ہوٹل میں بھی آپ نہائیں گے تو مستحب پہ عمل ہو رہا ہے لیکن مستحب پتہ ہو تو عمل کریں گے نا. اپنے انداز سے جب دین کو سمجھتے ہیں تو کل وہ مستحبات کے بیان میں استخارے کے حوالے سے میرے اوپر گورا باری ہو گئی اور آج اس مسئلے کے حوالے سے بھی ہو سکتی اور بات گھوم کے کہاں جائے گی. اچھی چیز اور بری چیز میں یہ مستحبات و مکروہات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ آپ نہیں سمجھ سکتے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس دین کا علم نہ ہو. اور دین کے علم میں اپنے نامکمل جملے کو اب مکمل تو نہیں کر رہا ہوں وقت نہیں. اب میں بس مسائل کے بیان کے لیے ربط ملا رہا ہوں کہ علم کے اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ مولا علی تو خیر خطیب منبر سلوری باب مدینۃ العلم لیکن باقی 11 معصومین میں علم کے اعتبار سے حسن مجتبیٰ کا علم سب سے زیادہ ظاہر ہوا. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سب سے زیادہ علم ہے سب کا علم برابر لیکن ہمارے ہاں جس سے پوچھے علم کے اعتبار سے وہ کہے گا چھٹے امام کا علم. چھٹے امام کی توہین نہیں کر سکتا نعوذ باللہ. ائمہ طاہرین کے فضائل پڑھتے ہوئے بڑا ڈر لگتا کہ ایک کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے کی توہین کا تصور نہ آ جائے. چوتھے امام پانچویں امام علم میں کوئی شک نہیں ہے وہی علم سب کا برابر لیکن ظاہر کرنے کا موقع سب سے زیادہ اس امام کو ملا جس کی شہادت کی ایک روایت آج بھی. اور جب بھی امام حسن کا نام آئے گا دو چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی ایک زیادہ ایک کم. زیادہ آئے گی سخاوت. امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے حتیٰ یہ کہ آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں امام حسن کے دسترخوان کے نام سے باقاعدہ ایک دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے. توہین والا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں توہین والا نہیں. چھٹے امام کے نام سے 22 رجب کو جو ہمارے یہاں نظر و نیاز ہوتی ہے اس کی تو تاریخ تلاش کی جاتی ہے اور ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے یہ کہاں سے آئی. کیا چھٹے امام نے باقاعدہ اس طور پہ کوئی دسترخوان بچھایا؟ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تاریخ کی مانی بھی حقیقت. سخاوت حسن مجتبیٰ جو حسن مجتبیٰ میں اپنی نانی خدیجہ طاہرہ کی مکمل خصوصیت آ رہی. حسن مجتبیٰ کی سخاوت کے اعتبار سے صرف ایک جملہ کہہ کے اپنی بات روک دیتا ہوں اور یہ حسن مجتبیٰ کی سخاوت ایک بہت اہم سبب بنی آگے آقا حسین کے جہاد کے لیے. یہ سخاوت نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اہل بیت کی جانب اس طرح کھینچا کہ جب یہ لٹے ہوئے قافلے کوفے سے شام جا رہے تھے تو راستے میں جو چاہنے والے مل جاتے تھے. بہت بڑا اس میں حصہ ہے امام حسن کے اس سخاوت کا. اور یہ ایام ازا کا جو یہ صف ازا بچھائی ہوئی اس کے اندر حسن مجتبیٰ کی سخاوت کی بھی ضرورت. حسین شہید کربلا کی شجاعت بھی چاہیے سخاوت بھی چاہیے. ان معنوں میں کہ بہرحال یہ سارا جو دین کا کام ہے یہ معجزے سے نہیں ہوتا ظاہری وسیلے بھی. امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ آج بھی اور ایک دن اور بھی آپ حضرات کو اس ثواب میں شرکت کا موقع دے گی جو کل میں نے حضرت اسماعیل کا جملہ پڑھا کہ بیٹا بھی ثواب میں شریک ہو جائے. چنانچہ اب یہ والنٹیئرز آپ کے سامنے آئیں گے اور جو جس کی جو حیثیت ہے یہاں کم زیادہ کی بات نہیں ہے متوقع غیر متوقع ایک دن اور آپ کو زحمت دی جائے گی لیکن کم از کم آج حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا بیان ہوا
تو تھوڑا سا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹوکن سخاوت، اس کا مظاہرہ آج ہو جائے، بعد میں آپ تیار ہو کے آئیے جمعرات جمعہ جو دن بھی ہو، اس دوران باقی لوگ جو کسی وجہ سے پیسے والے ثواب کو نہیں لے سکتے، یہ لے لیا، وہ دوسرا ثواب لیں اور 2-3 بار بآواز بلند درود بھیجتے رہیں محمد و آل محمد۔ کم از کم 3 بار درود بھیجئے، پھر میں اپنا بیان شروع کروں۔ سخاوت دین کی جانب لوگوں کو لانے کا اتنا بڑا ذریعہ کہ حسن مجتبیٰ کے لیے تو مجھے سمجھانا پڑ رہا، البتہ ہماری خواتین جو اپنے گھروں میں امام حسن کا دسترخوان قائم کیے ہوئے ہیں اب تک، اتنا زمانہ بدلنے کے باوجود ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس کا تصور، لیکن سلسلہ تو اصل میں جناب خدیجہ سے چلتا ہے اور ہر مومن اور مومنہ اس کو جانتا۔ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان لوگوں کو خاندان اہل بیت کے قریب لانے کا ایک ذریعہ تھا اس دور میں، جب زیاد ابن ابی جیسا ظالم، بسر ابن ابی ارطات جیسا خوخار وحشی صاحبان ایمان کی گردنیں کاٹتے پھر رہے تھے، کتنے بڑے بڑے ظالموں کے میں نے نام لے لیے، اس وقت کوئی اہل بیت کو آ کے سلام بھی کرے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن امام حسن کا یہ حکمت آمیز عمل کہ دسترخوان بچھایا اور مدینے میں بچھایا، جہاں پہ زائرین کی اتنی بڑی تعداد ہر وقت رہتی، چاہے حج ہو چاہے عمرہ، کہ اس وقت کے ظالم حکمران کے لیے بھی مشکل ہو اس کو روکنا، یا یہ کہیے کہ اس طرف توجہ نہ ہو۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ چھوٹے موٹے پیمانے پر ہر آدمی خدمت کرتا رہتا، اور آج بھی آپ میں سے جو نجف سے کربلا پورا راستہ پیدل طے کریں گے، یا بعض لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے، کچھ گھنٹے ثواب لیں گے، ایک دن پیدل جائیں گے، چند گھنٹے پیدل جائیں گے، وہ راستے میں دیکھیں گے کہ کیا خدمت آپ کو وہاں ملے گی جو آپ کے والدین آپ کی خدمت نہیں کی ہوگی کبھی، وہ خدمت کی جا رہی ہے۔ یہ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کا سلسلہ، بہت لمبی بات اس پہ ہو سکتی ہے، مگر جو میرا اصل موضوع ہے، جو مستحبات و مکروہات کو میں نے انتہائی خطرناک چیز بھی قرار دیا، اس کے حوالے سے ایک بات کہ کھینچ لی آپ نے اہل بیت کی طرف، پھر ایسے نہیں چھوڑنا، اب ان کی صحیح تربیت کرنا، انہیں دین اہل بیت سے آگاہی دینا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس قریب لے آئے، قریب لانے کے بعد پھر ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی معرفت، ان کو اہل بیت کے حوالے سے مزید کچھ نہیں سکھایا گیا۔ چنانچہ جب میں نے 40 سال پہلے امام زمانہ کی بات شروع کی تھی، لوگوں کو یہ بات بھی نہ صرف یہ کہ عجیب لگی تھی، بلکہ تصور آیا تھا کہ مولا علی کے فضائل سے ہٹایا جا رہا ہے ان کے بیٹے کا بیان کر کے، اور یہ وہ لوگ تھے جو نسلاً بعد نسلیں صاحب ایمان تھے، جو دسترخوان کے ذریعے سے قریب کیا جاتا۔ پھر آقا حسن نے ان کی علمی تربیت کی، یہی وجہ کہ میرا وہ جملہ بار بار ریپیٹ ہوا کہ امام حسن کا علم سب سے زیادہ نمایاں ہوا توہین کے بغیر۔ جملہ کہہ دوں کہ آقا حسین کا علم حسن سے کم نہیں ہے، لیکن آقا حسین سے زیادہ حسن کا علم آیا، اور یہ بنیادیں مولا علی نے رکھ دی، یہ بنیادیں مولا علی نے رکھی ہیں۔ یعنی کیا مطلب بنیادیں رکھنے کا؟ حسن کا تعارف کرانا، حسن کو آگے چل کر ایک اتنا بڑا امتحان دینا ہے صلح نامے کے دستخط، کہ غیر تو غیر اپنے بھی ناراض ہو جائیں گے اگر پہلے سے حسن مجتبیٰ کی معرفت نہ ہو۔ اب میں حجت الاسلام مولانا زیغم رضوی کے عنوان پہ آ گیا، جن کے عنوان نے میرے اس اشرے کا عنوان بنایا، لیکن میرا الگ عنوان تھا۔ آگے معرفت امام، کہ جب تک امام کی معرفت نہ کراؤ، یہ دستخط والا عمل غیر تو غیر اپنوں کو اتنا برا لگے گا کہ اتنی معرفت کے باوجود السلام علیکہ یا مذل المومنین کا لقب انہی لوگوں نے دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ پہ سلام، آپ نے مومنوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور امام کو کہنا پڑا انا معز المومنین، میں نے صاحبان ایمان کو عزت دی ہے، یہ الگ بات ہے، تم ابھی نہیں سمجھ رہے۔
اور یہی دعائے ندبہ میں امام زمانہ کا لقب بنا جو آقا حسن نے اپنے لیے منتخب کیا. مگر عمل ایک ایسا عمل تھا کہ اچھے خاصے عقیدہ رکھنے والے بھی کنفیوز تھے. گرچہ اللہ کا رسول مختلف حوالوں سے حسن کے فضائل اس سلو نامے والے بھی بتا گئے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو مانی بھی حدیث تھی، سارے مسلمان مانتے ہیں جوانان جنت کا سردار ہیں. مگر پھر یہ بھی تو کہا کہ ہما امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں. دونوں، ایسا نہیں ہے کہ حسین کی امامت زیادہ بڑی ہے، دونوں امام قاما چاہے کھڑے ہوں اور قعدا چاہے بیٹھے ہوں. حدیث کو سمجھنا بھی ایک مرحلہ. 3 دن ضعیف حدیث ضعیف حدیث ضعیف حدیث بات ہوئی تھی تو اس میں یہ پہلو تھا کہ راوی کمزور ہو، لیکن بعد میں یہ بھی آیا کہ ضعیف حدیث جو اتنے مراجع عمل کر رہے ہیں اس کو سمجھنا ایک مرحلہ. قاما اور قعدہ، کھڑے ہوں کے بیٹھے. امامت کا کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے تعلق نہیں ہوتا. قاما و قعدہ حسن کے وہ فضائل ہیں. دونوں امام ہیں، چاہے حسین کی طرح کربلا کے میدان میں جا کے قیام کریں یا حسن کی طرح مسند پر بیٹھ کر سلونامے پہ دستخط کریں. امامت قیام میں بھی رہے گی، جہاد کے لیے کھڑا ہونا پڑتا، اور امامت سلونامے پہ بھی رہے گی، سلونامے پہ دستخط کے لیے بیٹھنا پڑتا. تو یہ عام کھڑا ہونا اور بیٹھنا نہیں ہے، بالکل برابر کے لفظ سے سمجھا رہے. ہمارے یہاں چونکہ معصومین کے فضائل کا وہ حصہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں کیسی ہیں اور بال کیسے ہیں اور زلفیں کیسی ہیں اور سرما کیسے لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں. پھر یہ حدیث کہ یہ ارشاد فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں، حسن میرے اوپری جسم کے مشابہ ہے، حسین جو ہے وہ ناک کے نیچے جو جسم ہے. جسمانی خصوصیات کی بات نہیں ہے، یہی بتایا جا رہا. اوپر کے جسم میں ہاتھ ہوتے ہیں، نیچے کے جسم میں پیر ہوتے ہیں. میدان جنگ کے لیے پیروں سے جانا پڑتا ہے، دستخط کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. کہا جیسے یہ امام ویسے وہ امام، جو ان کی جنگ کی اہمیت ہے وہی ان کی صلح کی اہمیت ہے. مختلف حوالوں سے اللہ کا رسول حسن مجتبیٰ کی صلح نامے کی فضیلت و اہمیت کو بیان کر رہا. مگر پھر بھی پتا کہ کتنا اعتراض ہونے والا. تب مولا علی تک بات پہنچی تو مولا علی نے فضائل حسن کو اس طرح بتایا کہ میں نے کہا نا کہ ایک تو ہے جو دشمن، ایک ہے چاہنے والے. لیکن وہ کہیں گے کہ ایک نیا انکشاف میں آپ کے سامنے 1 منٹ میں کر سکتا ہوں تو کر دوں گا. آج شہادت کی رات ہے، رونے کا بھی زیادہ دل ہے اور ماتم کا بھی. صاحبان ایمان کا دنیا میں گروہ، اب اس سے زیادہ وقت بھی نہیں، جو کہتا ہے انگریزی کے الفاظ، وہ ہر مہینے ایک دن جمع ہوتے ہیں اور بہت سنجیدہ لوگ ٹائم نکال کے کہتے ہیں بی آنیسٹ. یہ انگریزی کا کوئی لفظ ہے، بچے جانتے ہوں گے بی آنیسٹ کے کیا معنی. کہا دیکھیے بھائی، انسان کو دیانتدار ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے. چنانچہ ہمیں امام علی اور امام حسن کی غلطیوں پر بھی بحث کرنا چاہیے. جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، we should admit their mistakes. ماننا چاہیے کہ غلطیاں ہو گئی، ہر لیڈر سے ہو جاتی ہیں. یہ ہر لیڈر یا حجت الاسلام مولانا زیغم رضوی کا اشرا معرفت امام، تو آقا حسن پر غیر نہیں، بعض اپنے بھی اعتراض کریں گے کہ وہ اتنا سمجھ نہ پائے سامنے والے کی سیاست کو. وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کیونکہ ٹائم بہت 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 تیزی سے گزر رہا. آقا حسن کا علم مولا علی نے اس طرح بتایا جیسے شہزادی کونین کا علم چھٹے امام نے بتایا. یعنی مسئلہ علی سے پوچھا جاتا، علی ہیں، زندہ ہیں، سلونی کا دعویٰ کر چکے ہیں، اب پھر کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن جواب دے. مولا سوال آپ سے کیا ہے، اگر آپ زخمی ہوتے، اگر آپ اس وقت بہت زیادہ نڈھال ہوتے یا ابھی دعویٰ سلونی نہ ہوتا، ٹھیک کہا نہیں حسن جواب دے. حسن کا جواب میرا جواب ہوگا. ایک واقعہ، واقعات کا ایک سلسلہ ہے. وقت نہیں رہا میرے پاس تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں میں کل کی مجلس میں بھی بیان کر دوں. آج اگر شہادت کی رات ہے تو کل شہادت کا دن گزر کے رات آئی. مگر اپنوں میں سے بہت سے نہ پہچان سکے کہ حسن نے صاحبان ایمان کو عزت دی ہے. علم حسن علم علی جیسا ہے.
حضرت خضر کا جملہ ہے نا، اتنا ہی مطمئن حسن سے جا رہا ہوں جتنا آپ سے مطمئن ہو کے جاتا ہوں، یہ حضرت خضر کا جملہ، مگر اپنے نہ پہچان سکے دشمن پہچان گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن پر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 مرتبہ زہر سے حملہ کیا گیا۔ دشمن نے پہچان لیا کہ حسن نے صلح نامے پہ دستخط کر کے مجھے اتنی بڑی شکست دے دی ہے کہ میں اس وقت نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا ہو رہا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے حسن کو جھکا لیا، یہ تو حسن نے ایسا صلح نامہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ میرے سارے گھرانے کی آئندہ کی حکومت خاک میں مل گئی۔ یہ حسن کا خاتمہ کرنا ہے۔ 7 مرتبہ حسن کو زہر دیا گیا، اور وہ حسن کا طریقہ سخاوت اور خوش اخلاقی، ہر ایک کو آنے دیتے ہیں اپنے سے قریب۔ آخر خاندان اہل بیت نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ آقا حسن کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اب کوئی قریب نہیں آنے پائے۔ زہر مختلف طریقوں سے دیا گیا، تو تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں، اب تو غم کا بیان کرنا، کوئی قریب نہیں آنے پائے۔ تو 5ویں زہر کے بعد حسن مجتبیٰ کی حفاظت کا انتظام کون لے گا اپنے ہاتھ میں؟ عباس۔ کربلا کے میدان میں اگر عباس 34 سال کے کڑیل جوان تھے، تو آقا حسن کی شہادت کے موقع پہ عباس 22-23 سال چڑھتی جوان، یہ انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے آپ کربلا میں جو جملہ سنتے ہیں وہ تو خیر بہت عظیم جملہ ہے کہ جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں اور زینب کے حجاب اور پردے کا انتظام عباس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ حسن مجتبیٰ 6ٹھی بار ایک اندھے فقیر کو مجبور کیا گیا کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ، یہ مصیبت زدہ اور پریشان حال پہ بہت زیادہ مہربانی کرتے ہیں۔ اب اور تو کوئی آدمی جا نہیں سکتا، فقیر ہو، بوڑھے ہو، اندھے، تم درخواست کرتے ہوئے کہ مولا میرا بڑھاپا دیکھیے، میری آنکھوں کی بینائی، میں آپ کے پیروں سے اپنی آنکھیں مس کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ آقا حسن نے اجازت دے۔ حکم امام کے آگے عباس کچھ بولے ممکن نہیں، اور وہ فقیر قریب آیا تو اس نے امام کو بجائے آنکھیں مس کرنے کے وہ جو ایک عصا اس کے پاس تھا جس کے نیچے لوہے کا زہر آلو ٹکرا لگا تھا، وہ آقا حسن کے پیر میں زخم ڈالا، زہر جسم میں دوڑا۔ پھر بھی علی کا لال ہے، 6ٹھے زہر کے بعد بھی حسن کمزور ہوئے، مگر ابھی ہیں، دنیا میں ہیں۔ تو آج کی رات آ گئی، آج کی رات آ گئی، آج کی رات ایک عام سی رات ہے نا، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی فاطمہ سے پوچھے، کوئی ام فروہ سے پوچھے، کوئی زینب سے پوچھے، آج کی رات آ گئی۔ 6ٹھے واقعے کے بعد حسن مجتبیٰ جب رات کو بھی سوتے ہیں، دن کا پہرا تو چھوڑیں، رات کو بھی سوتے ہیں تو بستر کے ایک طرف زینب سوتی ہیں اور ایک طرف کلثوم سوتی ہیں، کوئی قریب نہ آنے پائے۔ اور آدھی رات کو جعدہ زہر لے کے قریب آتی ہے اور سرہانے کی سراہی میں یہ زہر ڈال دیتی ہے، پانی۔ تھوڑی دیر کھلی، تھوڑی دیر گزری، آقا حسن نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ بآواز بلند کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب کی آنکھ کھل گئی۔ زینب تو بھائی کھٹکے کی نیند سوتی تھی کہ کوئی قریب بھی آئے تو پتہ چل جائے، گھبرا کے پوچھا، بھیا یہ نیند سے اٹھ کے یہ سوال اکبر نے اپنے بابا حسین سے راہ کربلا میں پوچھا۔ حسین بھی نیند سے اٹھے تھے انا للہ کہتے ہوئے، اور پہلے زینب نے پوچھا، کہا بہن زینب ابھی خواب میں میرے سرہانے میرا نانا رسول اللہ آیا، میرا بابا علی مرتضی آیا ہے، میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہیں، میری نانی خدیجہ طاہرہ آئی ہیں، میرا چچا جعفر طیار آیا ہے، میرا دادا حمزہ آیا، اور سب آ کے کہہ رہے ہیں حسن بیٹا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ یہ جملہ آپ کو سمجھا رہا ہے تو زینب کو نہیں سمجھائے گا؟ گھبرا کے زینب برابر کے کمرے میں جا رہی ہیں جہاں حسین ہے اور ادھر امام حسن، ہاتھ بڑھا کے سراہی سے تھوڑا سا پانی کوزے میں لیا،
پیاس بہت، اور ایک بار پانی پیا پورا پانی پینے بھی نہ پائے، وہ کوزہ ہاتھ سے چھوٹ کے گرا اور ٹوٹا۔ اور حسین اور زینب برابر کے کمرے سے تو آ رہے ہیں نا، کمرے میں داخل ہوئے تو عجیب منظر دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گر رہا۔ اس مجمع میں، مجلس سننے والیوں میں بہت ساری بہنیں بھی ہوں گی، خدا کسی بہن کو زینب جیسے امتحان میں نہ ڈالے۔ بھائی کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر رہا ہے اور زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور پریشانی کے عالم میں بھائی کے قریب آئیں۔ اس وقت جب کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، حسن نے کہا زینب ام فروہ کو بلا کے لانا۔ ام فروہ اس حالت میں آئیں کہ گود میں شاید 1 سال کا قاسم۔ شوہر کی یہ کیفیت دیکھی، لیکن بزرگ حسین بھی ہیں زینب بھی ہیں، ایک منظر دیکھا، پائنتی کھڑی ہوئی، حسن نے آگے بلایا اور کہا کہ ام فروہ ایک تعویذ میرے بازو پہ بندھا ہے، یہ تعویذ کھول کے قاسم کے بازو پہ باندھو، اور دیکھو یہ تعویذ کبھی نہ کھولنا، جب میرا قاسم کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہونا تب یہ تعویذ کھول کے دیکھنا۔ خدا جن لوگوں کو ابھی کربلا لے جا رہا ہے، وہ ابھی جو پہلے ہو کے آ چکے ہیں، جو آئندہ جائیں گے، آج بھی خیمہ گاہ میں ام فروہ کا خیمہ الگ سے بنا ہوا ہے، جہاں پہ ام فروہ نے عاشور کی دوپہر وہ تعویذ حسن مجتبیٰ کھول کے وہ وصیت پڑھ کے قاسم کو میدان میں بھیجا۔ یہ مدینے کے محلہ بنی ہاشم میں 7 سفر یہ تعویذ دیا، اور یہ تعویذ دے کے کہا بھیا حسین وہ میری ایک وصیت سن لے اور میں چلا، خدا حافظ، مجھ کو نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر مجھے روک دیا جائے تو اماں کے پہلو میں لے جانا۔ اور حسن دنیا سے رخصت ہوئے۔ زینب نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا، ہائے میرا بھیا حسن، بھائی حسن دنیا سے رخصت ہوا۔ حسین و عباس نے مل کر حسن مجتبیٰ کا جنازہ تیار کیا، ایک مرتبہ تابوت لے کے چلے، جہاں پہ دفن کرنا تھا وہاں پہ پہلے سے تیر انداز کھڑے ہیں، کمانیں کھچی، تیر چلے، 70 تیر حسن کے لاشے میں پیوست ہوئے۔ بس ایک مرتبہ غیظ و غضب کے عالم میں عباس نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا، ہائے میرا آقا عباس، اس کا بھی کیسا امتحان لیا جاتا۔ 22 سال کے جوان بھائی کے سامنے اس کے امام بھائی کی میت پہ تابوت برسائے جائیں، وہ تلوار چلانا جانتا ہے، اور حسین کہہ دیا عباس صبر، تلوار نہیں چلانا، اس وقت تجھے تلوار نیام میں رکھنا ہے۔ آقا میری تلوار کیا اسی کام کے لیے رہ گئی کہ حسن کے جنازے میں تیر برسے تو میں تلوار کو نیام میں رکھوں، علی اصغر پیاس سے تڑپے تو میں تلوار نیام میں رکھوں، اکبر کے کلیجے میں برچھی اترے اور میں تلوار نیام میں رکھوں۔ ایک بار حسین نے کہا بات سب، تلوار نہیں چلانا، جنازہ لے کے چلو۔ گھر سے نکل کے تو میتیں واپس نہیں آتی ہے نا، آپ کے گھر سے بھی کتنے جنازے نکلے ہوں گے، دادا کا، دادی کا، باپ کا۔ یہ غالباً دنیا کا واحد جنازہ ہے کہ گھر سے نکلا، بہنوں نے الوداع حسن، الوداع بھائی کہہ کے خدا حافظ کہا، ابھی صف پہ بیٹھی ہے کہ دروازہ کھلا، جنازہ واپس آ رہا۔ زینب گھبرا کے کھڑی ہو گئی، ایک مرتبہ کہا بھیا یہ جنازہ کیوں آ رہا؟ حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کر لینا، بھائی حسن کی ایک خدمت اور کرنا۔ جنازہ زمین پہ رکھا گیا اور کہا کہ بھائی کے لاشے میں پیوست تیروں کو بھی تو نکالنا ہے نا۔ زینب ایک آخری خدمت اور ہے، بس ایک بار یہ تیر نکالو۔ اب ایک طرف حسین بیٹھے، ایک طرف زینب بیٹھی، روتے جاتے ہیں، تیروں کو نکالتے جاتے ہیں، تیر نکل گئے تو یہ جنازہ بقیع میں دفن ہوا۔ آخری جملہ بہت جلدی جلدی کہہ دوں، زینب کبھی یہ منظر بھول سکتی ہے؟ بھیا حسن کے جنازے میں 70 تیر تھے، اور بہن کو یہ خدمت بھی انجام دینا پڑی کہ بھائی کے لاشے سے تیر نکالے۔ جب 11 محرم کو اہل بیت کا لٹا قافلہ کربلا سے چلا، ہر بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین کربلا پہ گرایا، ہر ایک اپنے وارث کے لاشے پہ گئی۔ زینب حسین کے لاشے پہ آئی اور کہا بھیا میں تیروں سے چھلنی تیرا لاشا دیکھ رہی ہوں۔
حسن کے جنازے میں 70 تیر تھے نا، حسین کے جنازے میں کتنے تیر ہوں گے؟ کوئی گننے والا گن نہیں سکتا۔ تیروں سے چھلنی تیرا لاشا دیکھ رہی ہوں، جلتے سورج کے نیچے تیرا لاشا دیکھ رہی ہوں۔ بھائیا کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں یہ تیرے لاشے پہ ڈال دیتی۔ بھائیا اگر تو مجھ سے یہ شکایت کرے کہ 7 صفر کو حسن کے لاشے سے تو تیر نکالے، آج 11 محرم کو حسین کے لاشے سے تیر نہیں نکال رہی، تو دیکھ لینا بہن مجبور ہے۔ کل میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، آج زینب کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور تیروں سے چھلنی زینب کے حسین کا لاشا تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ خدا بندہ آج کی رات کوئی دعا کا بھی دل نہیں جا رہا ہے؟ ان صاحبان ایمان کو غم حسین کے سوا ہر غم سے محفوظ فرما، حاجتیں پوری فرما، مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسن، ماتم حسین۔